بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ عرب السلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ناظرین، بیل والے بٹن کو دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام میں اکثر ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہوں۔ جب آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سب کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے، جو عریضہ سحر ہے، اس کے نام یہ پروگرام ہے۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ معاشرے کو کس طرح بگاڑ رہی ہے؟ اس کے علاوہ اور لڑکیاں کیا چاہتی ہیں، اور لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ تو چلے میں ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر باقاعدہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، میری ویڈیو پہلے آپ دیکھیں کہ آخر یہ لڑکیاں چاہتی کیا ہیں۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی ناظرین، یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے، آپ کو یہ محترمہ تلاوت کر رہی ہیں۔ میں اس رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس لڑکی کو نہ تو خدا کا خوف ہے اور نہ ہی نبی سے کوئی عشق ہے۔ اگر اس کو خدا کا خوف ہوتا اور نبی سے عشق ہوتا، یہ پوری دنیا کا میک اپ اکٹھا کر کے اپنے چہرے پہ لگا کے بن ٹھن کے کبھی غیر مردوں کے آگے سامنے کبھی نہ آتی۔ یہ صرف اپنی ویڈیو چلاتی ہیں، کوئی ان کو عشق نہیں نبی سے، نہ ان کو خدا کا خوف ہے۔ جب میرا اور آپ کا نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نبی نے صحابی سے یعنی کہ پردہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے، تو یہ عورتیں کس بات کی مولی ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنی ویڈیو چلاتی ہیں۔ پھر وہ لوگ نالائق جہل جو ایسی لوگ عورتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کو لائک وغیرہ کرتے ہیں، جانتے ہیں لائک فالو کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں واہ جی واہ آپ بہت اچھی ہو۔ خدا کی قسم قیامت والے دن آپ بھی ان کے ساتھ ہی ایسے ہی گناہ گار ہوں گے جیسے یہ گناہ گار ہوں گے۔ میں زیادہ نہیں ویڈیو چلاؤں گا، اس لیے میں نہیں سمجھتا مناسب ہے، لیکن میں زیادہ زبان سے بات کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کو صرف ایک ویڈیو میں نے آپ کو اور دکھانی ہے، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقاعدہ ہم پروگرام شروع رکھیں گے اپنا۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جی محترم ناظرین، ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہو، یہ وہ محترمہ ہے جس نے بڑے چرچے کیے ہوئے ہیں اسکرین کے اوپر، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی عقل ماری گئی ہے کہ جہاں لوگوں کو سمجھ نہیں، جہاں لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا بڑے غور سے، جس کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اس کو تو کھانا یاد نہیں رہتا۔ یہ کس انداز سے پورا میک اپ کر کے جناب میری ویڈیو بنانے کے لیے، حالانکہ اس کی آنکھوں میں یہ رو نہیں رہی، یہ اتنی بے غیرت ہے، اس نے اپنی آنکھوں میں کیمیکل لگایا ہے۔ آپ غور سے اس کو دیکھنا، نظر یہ اپنی کیمرے کی طرف ہی گھما رہی ہے۔ اس نے ناخنوں کے اوپر جو اس نے وہ خنزیر لگایا ہوا ہے، تو اس کو اس سے آدمی یہ پوچھے کہ تو اتنی دکھی ہے، اتنی پریشان ہے، تو میک اپ کر کے یہ اپنی ویڈیو بناتی ہے، جو بھی یہ پروگرام کرتی ہے یہ اپنی ویڈیو بناتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی برابر کی شامل ہے، اس کا بھائی بھی برابر کا شامل ہے، باپ بھی پورے کا پورا، یہ ٹبر ہی جو ہے یہ بے غیرت ہے، بے ایمان ہے۔ لیکن یہ ایسی عورت ہے جس نے یعنی کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایسی خواتین ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہیں، نماز روزے کی پابند ہیں، غیر مردوں کے آگے نہیں آتی۔ ایسی عورتیں جو ہیں ان کو بھی یعنی کہ یہ بگاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اتنی یہ بدبخت ہیں۔ ان کو بھی جو لوگ ابھی ان کے فالوور اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ سامانوں سے لگے ہوئے ہیں، وہ کیسے نہ بے غیرت انسان ہیں، ایسی عورتوں کو فالو کر کے اس کی حوصلہ بڑھائی کرتے ہیں، واہ جی واہ آپ ٹھیک کر رہی ہو، شرم لوگوں کو نہیں آتی۔ عجیب بات ہے، کسی بڑے بڑے عالم کے اٹھا کر دیکھ لو،
اس کا کوئی اس کا فالوور اس کے نہیں ہوں گے۔ ایسی بھی عورتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کا درس دیتی ہیں، آ کر پردے میں ہوتی ہیں، انہوں نے مثلاً باقاعدہ نقاب کیا ہوتا ہے، کوئی ان کے چہرے پہ میک اپ نہیں ہوتی، ان کی آنکھوں کا کچھ نہیں آتا، نظر کچھ نہیں آتا، لیکن وہ تلاوت کرتی ہیں، لیکن لوگوں کو دین کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کے فالوور ہی نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ بے حیائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لوگ زیادہ بے حیا ہیں۔ جیسے میں نے کہا یہ علیزہ یہ ڈرامے باز ہے، یہ سب کو جو ہے کسی کی کوئی غلطی نہیں، سب اس کی اپنی ہی غلطی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پہلے وہ آشا ایک ایسی وہ بغیرت جو وہاں پہ لاہور جو وہاں پہ یادگار پاکستان میں بھی اسی طرح وہ رنڈی نے اس نے کیا تھا، لیکن وہ بھی اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ تو یہ بھی وہی ہے کہ جو اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ تو جناب سنیں، مٹ گئے نامیوں کے نام کیسے کیسے، یہ زمیں کھا گئی انسان کیسے کیسے۔ دوستو، گھنگروں کی آواز پر، تپلے کی تا پر، سرنگی کی کنکی پہ ناچنے والی ماؤں کے بدن سے محمد بن قاسم طارق بن ضیاء جیسے پیدا نہیں ہوا کرتے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ اگر ایک مچھلی یا ایک سیب گندا ہو ٹوکری میں وہ تو پوری ٹوکری کو گندا کر دیتا ہے۔ پھر میں ایسی بھی کچھ خاتون تھی جنہوں نے اس کے اوپر علیزہ کے اوپر کافی ساری باتیں کی، میں ان کی ویڈیو نہیں دکھانی چاہتا، لیکن میں زبان ہی سے بات کرتا ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ ویڈیو دکھا کے میں بھی کچھ زیادہ وہ گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کسی کا پردہ رکھنا چاہیے۔ پردہ رکھنا، ہم کسی کے پردے ظاہر نہیں کرتے جو پہلے ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ باتوں کو دو چار باتیں میری آپ کو پتہ کڑوی ہوتی ہیں، میرے ناظرین جانتے ہیں اکثر ہی، لیکن ہو سکتا ہے یہ مجھے گالی وغیرہ مجھے دیتے ہوں، برا بھلا کہتے ہوں، میں کمنٹ کرتے ہوں، میں دیکھتے نہیں ہوں، میں نہ اتنا لکھا پڑھا نہیں ہوں، ویسے اردو جانتا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا کیا کہتے تھے، میں اپنی بات کرتا رہتا ہوں۔ ہم ان کو ایک آدمی نے بلکہ کافی سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ لوگوں کو کیا تکلیف ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں علیزہ کو، یہ اللہ کا اور علیزہ کا معاملہ ہے۔ میں ان جہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ علیزہ اور اللہ کا واسطہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بڑے غور سے بات سنو۔ ہم کیا فرض ادا کرتے ہیں؟ قیامت والے دن جب لوگ جنتی اور جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، ایک ایسی جماعت ہوگی جب وہ جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا تو فرشتے دیکھ کر بہت پریشان حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو دنیا میں بڑے اچھے کام کرتے تھے، تو یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اسی طرح ایک لوگوں کی، انسانوں کی جماعت ہوگی، وہ بھی کہیں گے یار یہ دنیا میں بڑے اچھے کام کرتے تھے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ یہ دنیا میں بڑے اچھے کام کرتے تھے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اے میرے فرشتوں، یہ تم نہیں جانتے، ان کے سامنے دنیا کے اوپر میری نافرمانی لوگ کرتے تھے تو ان کو یہ منع نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے لوگ کی بے حیائی کرتے تھے، یہ لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نلائکو، لوگوں کو روکنا بھی ہمارے پہ فرض ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی ہمارے پہ فرض ہے۔ اسی بات کو نہ لو اللہ جانے اور اس کا معاملہ جانے، لیکن ہمارے پہ جو چیزیں فرض ہیں ہم نے وہ ادا کرنی ہی کرنی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے فلاں آدمی نے برا کیا، ہم اس کو منع کر رہے ہیں، ہم اس کو روکتے ہیں، اسی لیے ہم روک رہے ہیں کہ یہ ہمارے پہ فرض ہے۔ اچھا، پھر کچھ عورتوں نے، خواتین میں، وہ خود بھی یعنی کہ یہاں پہ اسکرین پہ آتی ہیں، آگے کافی کچھ لفنگ پنا یعنی کہ وہ پیش کرتی ہیں، انہوں نے بھی علیزہ کے بارے میں کافی ساری باتیں کی، حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا یہ علیزہ کو خراب بات کرنے کے لیے۔ حق کیوں نہیں بنتا؟ یہ بھی بڑے غور سے سننے والی میری بات ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ عورتیں بے حیاؤں کی طرح ننگی گھومیں گی۔ میں صدقے جاؤں صحابہ کرام کی شان سے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوگی، کیا کپڑا نہیں ہوگا؟ آپ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کے لباس ایسے ہوں گے کہ وہ بالکل ننگی نظر آئیں گی۔ تو وہ عورتیں جو علیزہ کے لیے باتیں کر رہی تھیں
پہلے وہ اپنی اوقات اپنے جسم کی طرف دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ بالکل ننگی ہیں، ان کی چشٹیں الگ نظر آ رہی ہیں، ان کے جسم کے پٹ الگ نظر آ رہے ہیں، ایک ایک چیز الگ نظر آ رہی ہے۔ وہ میرے نبی کے ارشاد کے مطابق وہ گندی ہیں، ان کو کس نے حق دیا دوسروں کے اوپر کچڑ پھینکنے کا؟ پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ نہ تو وہ نبی کی، میں اکثر ہی پروگرام میں کہتا ہوں مجھے لوگوں پہ دکھ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ نبی کو مانتے ہیں، جی ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا پردہ کرو لیکن نہیں کرنا، نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں ماننا، اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی الجھنے۔ کچھ لوگ کے پھر عورتیں کہتی ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی زندگی جو ہے اپنی مرضی سے ہم گزارتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں ایک آپ کو پتہ ہوگا ہر سال کے سال ایک شو لگتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ان بغیر تو خبیثوں سے پوچھو کہ تم جسم کی لگتی کیا ہو؟ جسم تو اس خالق کی امانت ہے جس نے دیا ہے، جس نے تو تجھے دو جسم، جس نے تمہیں جو دیا ہے اسی کے مطابق ہی تمہیں زندگی بسری کرنی پڑے گی۔ تم کیسے کہتی ہے کہ تیری کوئی چیز نہیں ہے؟ جسم اسی نے دیا ہے، اسی کے حکم کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ جیسے میں اکثر پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ مذہب اسلام جو ہے، اسلام نے ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، کہا ہے کہ اس کے اندر رہنا ہے، اس حدود سے اگر باہر نکلو گے تو تم آؤٹ ہو جاؤ گے، لیکن تم پھر پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں مصیبتیں آئیں گی۔ تم اسلام سے اگر خارج ہو جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے تو تم لوگوں کے اوپر مصیبتیں ہیں۔ جب ہم پٹری سے نیچے اتر جاتے ہیں، جب ہم اسلام کی جو حدود ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی، جب اس سے ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم خطرے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرام میں کہا کہ کراچی شہر میں یوں ہوا کرتا تھا، ادھر سے فیرنگ شروع ہوگی، ادھر سے لوٹ مو شروع ہوگی، لیکن لوگ جو ہے بھاگ کر اپنے گھروں میں جاتے تھے تو مائیں اپنے بچوں کو تلاش کرتی تھی، اپنے بچوں کو پکڑ کر زبردستی پکڑ کے لا کے کمرے کے اندر، اپنے سین کے اندر ان کو لا کے بند کر دیتی تھی، وہ پھر اپنے گھر میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اسلام کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر رہو گے تو محفوظ ہے۔ جیسے گھر میں آپ آتے ہو تو کہتے ہو ہم محفوظ ہو گئے ہیں، جب اس دائرے سے باہر نکلو گے پھر کچھ بھی تمہارا نہیں بچتا، پھر ہر چیز جو ہے نا وہ فنا ہو جاتی ہے۔ دوستو پروگرام میں آج عریضہ کے بارے میں ہی کر رہا تھا، لیکن میں آخر میں پھر میں اپنے ناظرین سے تھوڑی سی تھوڑی سی ایک اور میں ان کو ایک ویڈیو دکھانے کی میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ ناظرین جیسے میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ ڈرامے باز ہیں۔ اس کی کافی ساری ویڈیو ہم نے دیکھا ہے، کسی جگہ پہ اس کی ماں کو تھپڑ مار رہی ہے، کسی جگہ پہ اس کو پیار کر رہی ہے، کسی جگہ پہ دلاسے دے رہی ہے۔ ان کی ایک ویڈیو ہے جی ہمارے اوپر الزام لگا، ہم گاؤں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی بغیرت ہے، ہر پروگرام میں ہر جگہ کے اوپر سے ویڈیو بنانے کے لیے کرتی ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے اس کا۔ اس سے ایک شہرت حاصل کرنا چاہتی تھی جو یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑے نالائق وہ لوگ ہیں جو ایسی عورتوں کو فالو کر کے ان کی حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہماری بہنوں یا بیٹیوں تم غلط کر رہی ہو، لیکن نہ ان کا حوصلہ بڑھائی کرتے ہیں۔ اس کی کتنی گندی ویڈیو آتی رہی ہیں، لیکن میں آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔